بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت اتق اللہ حیثما کنت واتبع سیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عربی کا یہ جو لکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے. جی کوئی مسئلہ نہیں. رواہ ترمذی. جی رواہ ترمذی. جزاک اللہ خیر. جی یہ جو حدیث اس کو روایت کرنے والے دو صحابہ ہیں. پہلے جو صحابی ہیں وہ حضرت جندب بن جنادہ ہیں اور دوسرے صحابی جو ہیں وہ معاذ بن جبل ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی اور جندب بن جنادہ کے بارے میں بات نہیں کی. جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بہت کم لوگ ان کا نام جانتے ہیں. وہی لوگ جانتے ہوں گے جن کا پراپر اٹھنا بیٹھنا ہے کتابوں کے ساتھ. ان کا جو صحیح معروف نام جو ہم جانتے ہیں وہ ہے ابو ذر الغفاری. ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر جو ہے وہ ان کی کنیت ہے اور الغفاری جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا, اس لیے ان کو ابو ذر الغفاری کہتے ہیں. مکہ اور شام کے درمیان جس راستے سے مکہ والے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے شام یا یمن کی طرف, تو راستے میں غفار قبیلہ پڑتا تھا, تو وہاں کے رہنے والے تھے. اور زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے بارے میں آتا تھا کہ یہ ڈاکے ڈالتے تھے اور ڈاکہ ڈالنے کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے. کہا جاتا ہے کہ دن دہاڑے اکیلے اونٹ اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر محلے کی ایک نکر سے داخل ہوتے تھے اور راستے میں جو کچھ آتا تھا سب لوٹ کر محلے کی دوسری نکر سے نکل جاتے تھے اور کوئی پوچھنے والا, کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوتا تھا. اور اولین اسلام لانے والے میں سے ہیں. کہا جاتا ہے کہ چوتھا نمبر ہے یا پانچواں یا چھٹا نمبر ہے ان کا اسلام لانے والوں کے میں سے. اور ایک مشہور واقعہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا مکہ کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ جس آدمی نے اسلام کا نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو ان کے بھائی جو تھے غالباً انیس ان کا نام تھا شاید, تو وہ آئے وہاں پر آ کر دیکھا اور واپس جا کر حضرت ابو ذر کو بتایا کہ وہ آدمی بڑے اچھے اخلاق والا ہے, اخلاق کی طرف بلاتا ہے. تو کہا کہ تم نے میری تسلی نہیں کروائی. پھر خود سامان لے کر مکہ تشریف لائے اور چھپ چھپ کر جو ہے نا وہ دیکھتے رہے. پہلے دن تو کوئی ملا ہی نہیں کہ کس سے پوچھیں کون ہے وہ آدمی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ان پر, تو پوچھا کہ تم مسافر لگتے ہو, تو کہا ہاں میں مسافر ہوں. تو حضرت علی جو تھے وہ اپنے ساتھ ان کو لے گئے. پہلی رات ایسے ہی گزری, کوئی بات کرنے کی نوبت نہیں آئی. تو پھر اگلے دن پھر مسجد میں آ گئے دن کے وقت. شام کو پھر حضرت علی نے دیکھا کہ وہی آدمی ہے, تو پھر اپنے ساتھ لے گئے. تو پھر نوبت آئی تو کہا کہ اس طرح میں آیا ہوں مکہ میں, وہ جو آدمی ہے وہ اسلام کی جو طرف بلاتا ہے اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پھر ان کو چھپتے چھپاتے لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اسلام قبول کیا. سب سے پہلے جس نے اونچی آواز سے اسلام کی طرف بلایا جہرن, وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے. حرم کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کے اسلام کی دعوت دی اونچی آواز سے. تو قریش والے جو تھے وہ ٹوٹ پڑے حضرت ابو ذر پر, بہت مارا, یہاں تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھڑانے کے لیے آئے اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا ہے اور غفار قبیلہ جو ہے وہ تمہاری تجارت کے راستے میں پڑتا ہے, تو اگر اس کو تو کچھ ہو گیا تو غفار قبیلے والے تمہاری تجارت روک دیں گے. تو یہ کہہ کر حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ ان کو چھوڑا گیا. بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے کیونکہ مدینہ جو تھے وہ بدر کے بعد تشریف لائے تھے. باقی غزوات کے اندر آپ نے شرکت فرمائی تھی اور بیت المقدس جب فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو اس میں بھی یہ شامل تھے. وفات ان کی جو ہوئی تھی وہ ایک ربضہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے جو عراق کی طرف ایک راستہ جاتا ہے, اس پر ایک بستی آتی تھی ربضہ, تقریباً 170 یا 80 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے. تو وہاں ان کا انتقال ہوا. انتقال ہونے سے پہلے اپنی اہلیہ کو اور اپنے خادم کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دے کر کفنا کر کفن دے کر سڑک کے ایک کنارے رکھ دینا, اور جو بھی کوئی شخص گزرے تو اسے کہنا یہ ابو ذر ہے.
تو ایسا ہی کیا اہلیہ نے اور خادم نے، سڑک پر رکھ دیا ایک کنارے پر، تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، تو اہلیہ نے کہا کہ یہ ابو ذر ہیں، تو اس قافلے کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ دیکھ کر بڑا روئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ یہ اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تھوڑی سی ان کی سیرت تھی، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حیثما کنت، تم جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، مجلس کے اندر ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، گاڑی میں ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کہتے ہیں، تقوی کی بہت ساری ڈیفینیشن ہیں، لیکن سب سے اچھی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اور اللہ تعالی کے عذاب کے درمیان آڑ بنانا، نیکیوں اور اللہ اس کے رسول کی طاعت کے ذریعے آڑ بنانا اللہ اور اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو کہا آڑ بناؤ جہاں بھی ہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اتبع کہتے ہیں کسی چیز کے فوراً بعد دوسری چیز کرنا، ایک چیز کے بعد دوسری چیز کرنا، اسی سے لفظ نکلا اتباع کرنا، کسی کے پیچھے ہونا، یعنی کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ہاں یہ کہ ان کے پیچھے ہیں۔ تو کہا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ، سیئہ کہتے ہیں گناہ کو اور حسنہ کہتے ہیں نیکی، تو فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کو پیچھے لگا دو، تو وہ نیکی کیا کرے گی؟ تمحوہا، اس گناہ کو مٹا دے گی۔ کیا مطلب کہ جب بھی کہیں کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے کیا کرو؟ نیکی کا کام کر دو، تو وہ گناہ تمہارا کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ اب یہاں پر علماء کی دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی کرنے سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نیکی کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ فوراً توبہ کر لیں، توبہ کرنا بھی ذاتی ہی اچھا کام ہے، تو وہ گناہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یا بعض نے یہ کہا ہے کہ آپ وہاں پر کوئی اور نیکی کا کام کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کچھ اور کر لیں، تو وہ جو گناہ ہے وہ آپ کا جاتا رہے گا۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ نماز قائم کرو دن کے کناروں پہ، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اور ایک آدمی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کے ساتھ سب کچھ کیا ہے مگر زنا نہیں کیا، یعنی اس کو ہاتھ لگایا ہے، اسے بوس و کنار اسے کیا ہے، لیکن زنا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جی پڑھی ہے، آپ کے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تمہارا فجر کی نماز پڑھنا جو ہے اس نے معاف کر دیا ہے تمہاری اس برائی کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو نیکی ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے اگرچہ توبہ نہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کوئی غلط کام کر لیا ہے، بد نظری کر لی ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا، تو وہ بد نظری کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا اگرچہ توبہ نہ بھی کی ہو، یعنی توبہ نہ کی ہو، کوئی اور نیکی کا کام کر لیا ہو تو معاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ خالق الناس، کہ خالق کہتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا، وہ خالق الناس، اور لوگوں سے ملو بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑا ہی مشہور قول ہے۔ اگر میں اور آپ یہ تین چیزیں کر لیں گے تو ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کف الاذی، کف الاذی، کہ میرے ہاتھ، زبان، پاؤں، کسی بھی جسم کے کسی عضو سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بھی کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر دو بذل العطا، کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مالی فائدہ پہنچے، اگر اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے تو اس سے جائز منفعت لوگوں کو پہنچے۔ اگر اللہ نے کوئی اسکل دی ہے، کوئی بھی کوالٹی اسکل ہے، مہارت ہے، اس مہارت سے لوگوں کا فائدہ کرنا، تو جس طریقے سے بھی آپ لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے صبر، کہ لوگوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ یہ تین چیزیں مل کر اچھے اخلاق بن جاتے ہیں۔
اور پھر یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق جو ہیں کیا وہ فطرتی طور پر انسان کے اندر ہوتے ہیں، یا انسان خود مشق، تمرین اور تدریب کر کے اس کو اپنا سکتا ہے؟ تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ہیں۔ بعض اخلاق جو ہوتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، وہ فطرتی طور پر انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان خود مشق کر کے ان کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ رہی بات فطرتی ہونے کی، تو اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت اشج بن قیس، عبد القیس ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ اللہ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، الحلم والانات، سنجیدگی اور حلم، صبر۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اخلقین تخلقت بہما ام جبلنی اللہ بہما، کہ یہ جو دو صفات آپ نے بتائی ہیں، یہ میں نے خود اپنے اندر پیدا کی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر میرے اندر پیدا کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بل جبلک اللہ علیہما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر فطری طور پر پیدا کی ہیں۔ تو کہنے لگے، الحمدللہ الذی جبلنی علی ما یحبہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے اندر وہ صفات پیدا کی ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا الحلم بالتحلم، کہ حلم جو ہے وہ حلم کرنے سے آتا ہے۔ الصبر بالتصبر، کہ صبر جو ہے وہ اس طرح نہیں آئے گا کہ ہم صبر کے گھنٹے گھنٹے کے لیکچر سنیں، یا صبر پر مشتمل کوئی کتاب پڑھیں، صبر کرنے کے 100 طریقے جیسے مارکیٹوں میں کتابیں آتی ہیں، نہیں، بلکہ صبر کرنے کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا، ان مراحل سے، ان حالات سے، ان مواقف سے گزرنا پڑے گا جس میں صبر دکھانا ہوتا ہے۔ تو جب وہ مواقف سے ہم گزریں گے تو ہمارے اندر صبر جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا بہترین موقع تب ہوتا ہے جب آپ سے کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں اس کے اندر کرنے والی، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کئی جگہ پہ کہ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں جی یہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، یہ جو حسنات سے گناہ معاف ہوں گے یہ یعنی صغیرہ گناہ ہے، سنا ہے بڑے گناہوں کے لیے توبہ لازمی کرنی پڑتی ہے، جی اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، چھوٹے گناہ جو ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، بغیر نیت کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، یا وہ گناہ یا وہ حقوق جو کسی مخلوق میں سے کسی کے ذمہ ہوتے ہیں، وہ جو ہیں تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک آپ اس پر نادم نہ ہوں، اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، اور نہ کرنے کا عزم نہ کر لیں، اور اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو حق واپس نہ کر دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا، ہماری جی عمر بھائی۔ جی اس میں یہ ہے کہ ایسے کسی کا حق مارے ہیں یا جو جو جس کے تو اس کا انتقال ہو جائے اور اس سے ہم نہیں مل سکتے یا اس کا حق نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کریں؟ میں یا اس کے لیے دعا کر دیں یا صدقہ کر دیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی نوعیت ہے، کس طرح کا اس کا دینا ہے۔ اگر اس کے فیملی والے زندہ ہیں تو ان کو پہنچا دیں، صدقہ کر دیں، یا معافی مانگ لیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مختلف طریقے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کا وہ مالی حق ہے یا کس طرح غیبت کی ہے، کس طرح کی ہے۔ صحیح، اگر سپوز غیبت کی ہے غیبت کیا تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس کی جو اچھائیاں اچھے تذکرے کریں پھر بعد میں، جہاں پر غیبت کی ہے جس کے سامنے کی ہے اسی مجلس میں یا اسی طرح کے لوگوں کے سامنے اس کے اچھے تذکرے کی جائیں۔ صحیح۔ دوسرا دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو لوگ زیادہ اخلاق پہ رہتے ہیں، جو اچھے اخلاق کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں، تو معاشرے میں زیادہ تر انہی کو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور جیسے ہم آفیسز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ تو اس حد تک صبر کرنا ٹھیک ہے، یا بندہ وہاں پہ بولے کچھ نہیں، جیسے کہ اگر زیادہ تنگ کرے تو وہاں پہ بھی بولنا چاہیے، وہاں پہ بھی صبر کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں تو وہی بندہ بتا سکتا ہے جو آفس میں کام کرتے ہیں، میں نے تو کبھی کیا نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ ہے یہ کہ نارملی آفس کی بات نہیں، آپ کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، گھر میں، کہ جو بندہ بات مان لیتا ہے آسانی سے
تو بولتے ہیں یار اس کو چھوڑو یار یہ تو مان لے گا, لیکن جو باتیں سناتا ہے اور جو کہے گا کہ یار بولتے ہیں اس کا پہلے کام کر دو, یہ ایویں جو نا چڑ چڑ کرے گا, اور جو شریف بندہ اس کا کام نہیں کرتے. دیکھیں ہر حال میں صبر تو اچھا ہے, لیکن اگر بعض اوقات انتقام لینا ہے یا ریئیکشن دینا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم, اتنا ہی ریئیکشن دینا جتنا آپ پر ایکشن کیا گیا ہے. ہاں صحیح صبر تو ہر حال میں اچھا ہے, لیکن اگر آپ نے بدلہ لینا ہے, انتقام لینا ہے, تو پھر نیوٹن کا تھرڈ لا آپ نے لگانا ہے. صحیح ہے صحیح ہے. ہاں نیوٹن کا تھرڈ لا لگانا ہے, اتنا ہی ریئیکشن دینا ہے, ریئیکشن دینا جتنا ایکشن ہے. صحیح صحیح. جی جی, اور کسی کا سوال ہے؟ اچھا, ہماری 20 احادیث بھی ہونے والی ہیں, تو میں نے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا تھا کہ 40 احادیثوں میں سے 5 احادیث جو ہے نا وہ ہم نے زبانی یاد کرنی ہے, بالکل جس طرح لکھی ہوئی ہیں. ہمیں راوی صحابی کا نام بھی یاد کرنا ہے, اس کا پھر آگے متن بھی یاد کرنا ہے, اور پھر آگے نیچے اس کا حوالہ بھی یاد کرنا ہے, تاکہ کم از کم 5 احادیث تو ہمیں ایسی یاد ہوں جو بالکل اوتھینٹک احادیث ہوں, ہم کسی کو سنا سکیں. تو اپنی مرضی سے آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ, یہ بھی بات خیال رکھیے گا. تو آپ خود حضرات اپنی مرضی سے چن لیں میں کون سی احادیث میں یاد کر سکتا ہوں, چھوٹی بڑی. تو اب اگلی کلاس کے اندر ریڈنگ کون کر لے گا؟ مجھے لگتا ہے سب نے ریڈنگ کر لی ہے, تو دوبارہ کسے شروع کر لی جائیں؟ ڈاکٹر مشتاق صاحب سے شروع کر لیں. ڈاکٹر صاحب اگلی کلاس میں ریڈنگ کر لیں گے یا احادیث کی آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے چکر میں وقار صاحب نے شروع کیا تھا, وہ موجود نہیں ہے, اس لیے پھر دوسرے میں ہم کچھ